السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ہمارا نور الایضاح کا درس یہاں تک ہوا تھا۔ وَكَانَ ذَلِكَ طَهَارَةً لِلْبِئْرِ وَالدَّلْوِ وَالرِّشَاءِ وَيَدِ الْمُسْتَقِي۔ اب آگے کا درس ہے، وہاں تک ہم نے ترجمہ ترکیب پڑھ لیا تھا، اور یہاں سے اب ہم سب سے پہلے ترکیب کریں گے، پھر اس کے ترجمے کی طرف چلیں گے، پھر اس کی تشریح کریں گے۔ وَلَا تَنْجَسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثْيِ إِلَّا أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ أَوْ أَلَّا يَخْلُوَ دَلْءٌ عَنْ بَعْرَةٍ وَلَا يَفْسُدُ الْمَاءُ بِخُرْعِ حَمَامٍ وَعُصْفُورٍ وَلَا بِمَوْتِ مَا لَا دَمَ لَهُ فِيهِ كَسَمَكٍ وَضِفْدَعٍ وَحَيَوَانِ الْمَاءِ وَبَقٍ وَذُبَابٍ وَزَنْبُورٍ وَعَقْرَبٍ وَلَا بِعُقُوعِ آدَمِيٍّ وما يوكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباء طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من 3 أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه۔ ترکیب ہوگی یہاں پر پہلے لا تنجس البئر بالبعر والروث والخثی، واو استینافیہ، لا تنجس فعل مضارع منفی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، البئر اس کا فاعل، با حرف جار، البعری معطوف علیہ، واو حرف عطف، الروث معطوف اول، واو حرف عطف، الخثی معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لا تنجسو فعل کے۔ آگے آ رہا الا ان یستکثرہ الناظر او الا یخلو دلء عن بعرۃ، تو یہاں پر مراقل فلاح میں لکھا ہوا ہے ان یکون کثیرا، الا ان یکون کثیرا، اور ایک جگہ وہیں پر اس کے متعلق اور لکھا ہوا ہے کہ وَهُوَ مَا يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ، یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔ تو ترکیب یہاں پر ہوگی، یہاں پر ہم فی حرف جار کو مقدر مانیں گے، کہیں گے الا فی ان یستکثرہ، الا فی ان یکون کثیرا، یا الا فی ان یستکثرہ الناظر۔ تو ترکیب ہوگی الا حرف استثناء، فی حرف جار، مقدر یہاں مانیں گے، ان مصدریہ ناصبہ، یستکثر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ یہاں پر جو ہے یستکثرہ را پر فتحہ اس لیے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ ان مصدریہ ناصبہ داخل ہے، ان لن کئی اذن یہ فعل مضارع کو نصب کرتے ہیں۔ اس میں جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول بھی مقدم ہے، اور الناظر یہ یستکثرہ کا فاعل ہے۔ یستکثرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف علیہ بنا۔ او حرف عطف الا یخلو دلء عن بعرۃ، او حرف عطف ان مصدریہ ناصبہ، لا یخلو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، دلء اس کا فاعل، عن حرف جار، بعرۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لا یخلو فعل کے۔ لا یخلو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف ہوا ان یستکثرہ الناظر پر۔ اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ مستثنی مفرغ ہو کر لا تنجسو کا ظرف لغو ثانی بنے گا۔ ہم نے اسے مستثنی مفرغ اس لیے بنایا کیونکہ مستثنی من یہاں پر مذکور نہیں، اور یہ الا کے بعد واقع ہے اور کلام غیر موجب میں واقع ہے۔ جو تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں مستثنی مفرغ کے لیے، وہ تینوں پائی جا رہی ہیں یہاں پر۔ اول یہ کہ اللہ کے بعد واقع ہے، دوسرا یہ کہ
مستثنی منہ مذکور نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ کلام غیر موجب میں واقع ہے، یعنی ایسا کلام غیر موجب اسے کہتے ہیں جس میں نہیں یا نفی یا استفہام پایا جائے، یعنی جو موجب نہ ہو بلکہ غیر موجب ہو، ایجاب والا نہ ہو بلکہ سلب والا ہو۔ تو اس کی ترکیب اس طریقے سے ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پر انہوں نے نکالا وَفُگَا ما ان یستکثرہ الناظر، تو واو کو وہاں پر مبتدا خبر کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے کہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل جو انہوں نے وہاں پر نکالی ہے اس کو بنائے مبتدا، اور ان یستکثرہ جو ہے یہ فعل فاعل مفعول بھی ظرف لفظ مل کر جو ما موصول کا صلہ بنا دیں۔ ما یہاں پر پہلے مقدر ہوگا ما، تو موصول صلہ سے مل کر پھر ہوگا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس کا معنی اور اس کی تشریح یہ ہوگی یہاں پر وَلَا تَنْجَسُ الْبِئْرُ بِالْبَعْرِ وَالرَّوْثِ وَالْخِثْيِ إِلَّا أَنْ يَسْتَكْثِرَهُ النَّاظِرُ أَوْ أَلَّا يَخْلُوَ دَلْوٌ عَنْ بَعْرَةٍ، یعنی کنواں ناپاک نہیں ہوتا ہے بالبعر میگنی کی وجہ سے، والروث اور لید کی وجہ سے، والخثی اور گوبر کی وجہ سے، مگر یہ کہ اس کو دیکھنے والا کثیر سمجھے، وعلیہ الاعتماد اور اسی پر مطلب مکمل اعتماد ہو کہ وہ کثیر ہے، او اللہ یخلو دلء عن بعرۃ، یا یہ کہ کوئی بھی ڈول میگنی سے خالی نہ آتا ہو، یعنی یہ جتنی مرتبہ بھی ہم ڈول ڈالتے ہیں تو ایک دو میگنی جو ہے اس میں کچھ میگنیاں آ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کنویں کو ناپاک قرار دے دیا جائے گا جبکہ وہ دیکھنے والے کی نظر میں کثیر ہو، اور یہ کہ کوئی بھی ڈول خالی نہ آتا ہو میگنی سے، یعنی میگنی اس میں موجود ہو، اور جب بھی ڈول ڈالی جائے تو اس میں سے میگنی باہر نکلے، میگنی آئے، تو ایسی صورت میں کنویں کو ناپاک قرار دیا جائے گا۔ اور اگر جو ہے کثیر نہیں ہے اور ہر ڈول میں نہیں آتا ہے، میگنی ہر ڈول میں نہیں آتی، تو ایسی صورت میں اسے ناپاک نہیں قرار دیا جائے گا، اور لیکن اگر دیکھنے والی کی نظر میں وہ زیادہ ہے یا ہر ڈول میں میگنی آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ناپاک قرار دے دیا جائے گا۔ کہنے والا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت ما لا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب۔ ترجمہ پہلے نہیں، پہلے ہم ترکیب کریں گے ولا بموت ما لا دم له فيه، تو یہاں پر ترکیب ہوگی واو استینافیہ، لا یہاں اس سے پہلے جو ہے ہم ایک فعل کو، اچھا یہاں پر ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اس کا لا یفسدو کے بارے میں نیچے دے رہے ہیں ای لا ینجسو یا لا ینجسو، یعنی ناپاک نہیں ہوگا، پانی فاسد نہیں ہوگا۔ ترکیب ہوگی لا یفسدو فعل مضارع معروف صیغہ منفی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الماء لا یفسدو کا فاعل، با حرف جار خرء مضاف حمام معطوف علیہ، واو حرف عصفور معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خرء کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا خرء کا مضاف، یہ بن جائے گا باجار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، کیونکہ آگے آ رہا ولا بموت ما لا دم له فیہ، اور حرف جر کا عطف حرف جر پر ہی کریں گے، تو واو استینافیہ اور لا زائدہ ہے۔ قاعدہ یہ کہ واو کے ساتھ، ٹھیک ہے، واو کے ساتھ جو لا آئے اور لا کے بعد ہو تو ایسی صورت میں اس لا کو زائدہ قرار دیتے ہیں، تو یہاں پر واو حرفیت ہوگی لا زائدہ، با حرف جار موت مضاف، قاعدہ یہ کہ نکرہ کے بعد اگر معرفہ آ جائے تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو دیکھیں آپ یہاں پر موت یہ نکرہ ہے اور ما یہ معرفہ کی اقسام میں سے معرفہ ہے، لہذا موت کو ہم نے نکرہ بنایا، اور اس طریقے سے ما اس میں موصول کو معرفہ اس کو مضاف الیہ بنائیں گے۔ ترکیب ہوگی واو حرفیت لا زائدہ با حرف جار موت مضاف ما اس میں موصول لا نفی جنس دما، تو قاعدہ یہ سمجھے لا نفی جنس کا جو اسم ہے یہاں پر کہ یہ مفرد ہے، نکرہ بھی ہے، یعنی نکرہ مفردہ ہو تو مبنی برفتح ہوتا ہے، تو یہ اس کا اسم لہو جار مجرور سے مل کر یہ متعلق ہوگا لا حرف جار ہو ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر
ہوگا یہ موجودتن کے، اور فیہ بھی اسی کے متعلق ہو جائے گا۔ موجودن اس میں مفعول، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ لائے نفی جنس کی خبر، لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ۔ اب موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ موت کا مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر با جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف بخرء حمامن پر، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا لا یفسدو فعل کے، لا یفسدو فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کسامکن و ضفدع و حیوان الماء و بق و ذباب و زنبور و عقرب۔ اس کی ترکیب ویسے ہوگی جو ہم پہلے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی مثال بیان کی جائے تو ایسی صورت میں اسے ہم جتنے بھی آ رہے ہیں معطوف علیہ قرار دے کر جو ہے اس کو ثابتن کے متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے، اور اس کا جو مبتدا ہوگا وہ محذوف ہوگا۔ تو ترکیب اس طریقے سے ہوگی کسمکن و ضفدع و حیوان الماء و بق و ذباب و زنبور و عقرب، کاف حرف جار، سمکن معطوف علیہ، واو حرف عطف، ضفدع معطوف اول، واو حرف عطف، حیوان مضاف، الماء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، بق معطوف ثالث، واو حرف عطف، ذباب معطوف رابع، واو حرف عطف، زنبور معطوف خامس، واو حرف عطف، اقرب معطوف سادس۔ معطوف علیہ اپنے 6 معطوفات سے مل کر کاف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر۔ مبتدائے محذوف مثالہ کی قاعدہ وہی ہے کہ پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہو، اسم کے ساتھ جو ضمیر آئے وہ ضمیر مجرور متصل کہلاتی، اسم مضاف بنتا، ضمیر مضاف الیہ، لہذا مثال و مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں تک یہ ترکیب اس کی مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد اب ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، اور پانی فاسد نہیں ہوتا ہے یعنی ناپاک نہیں ہوتا ہے بخرء حمام، حمام کا معنی کبوتر، عصفور کا معنی گوریا بھی بتایا جاتا ہے اور چڑیا بھی کہا جاتا ہے۔ بخرء حمام وعصفور، کبوتر کے بیٹ اور چڑیا کی بیٹ کی وجہ سے، لا یفسد الماء بخرء حمام وعصفور، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر اور چڑیا کی بیٹ کی وجہ سے، ولا بموت ما لا دم لہ فیہ، اور نہ ہی اس کے مر جانے کی وجہ سے، ما لا دم لہ فیہ، جس کے لیے کوئی خون نہ ہو، جس کے اندر کوئی خون نہ ہو، بہنے والا کوئی خون نہ ہو، جیسے کسمکن جیسے مچھلی، وضفدع اور میڈک، وحیوان الماء اور پانی کے جانور، وبق وذباب وزنبور، وبق، بق کا معنی ہے یہاں پر پسو، اور ذباب کا معنی ہے مکھی، اور زنبور کا معنی ہے بھڑ، جسے ہم چلیے بھڑ ہی کر لیتے ہیں، واو کا معنی اور عقرب کا معنی ہے بچھو۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے کبوتر اور چڑیا کی بیٹ سے، اور نہ ہی اس کے مر جانے کی وجہ سے جس کے لیے کوئی خون نہ ہو، جیسے مچھلی اور میڈک اور پانی کے جانور اور پسو اور مکھی اور بھڑ اور بچھو۔ تو ان سب کے اس میں مر جانے کی وجہ سے کنواں ناپاک نہیں ہوگا، پانی ناپاک نہیں ہوگا، بلکہ پانی پاک ہی رہے گا۔
اس کے بعد آگے ہے ولا بعقوع آدمی وما یوکل لحمہ اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنہ نجاست ولا بعقوع بغل وحمار وسباء طیر ووحش فی الصحیح۔ ترکیب اس کس طریقے سے ہوگی؟ واو حرف عط، لا، یہاں پر جو ہے ہم فعل کو مقدر مانیں گے، ای لا ینجسو، جیسے یہاں پر لا یفسدو تھا ایسے ہی یہاں پر لا ینجسو فعل مقدر مانیں گے اور کہیں گے لا ینجسو بعقوع آدمی وما یوکل لحمہ اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنہ نجاست۔ تو ترکیب ہوگی اس کی واو استینافیہ، لا ینجسو فعل مقدر مانیں گے، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، با حرف جار، عقوع مصدر مضاف، آدمی معطوف علیہ، وما یوکل لحمہ واو حرف عط، ما اسم موصول، یوکل فعل مضارع مجہول، لحم مضاف و ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ جو ہے نائب فاعل ہو جائے گا یوکلو فعل کا، یوکلو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ جو ہے عقوع مصدر کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور۔ اب جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو جائے گا لا ینجسو فعل کے جو ہم نے مقدر مانا ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ رہا ہے اذا خرج حیا ولم یکن علی بدنہ نجاست، تو اذا یہ مضاف بنے گا، پہلے اذا یہ مضاف اور اس کے بعد یہ جتنا بھی پورا جملہ آ رہا ہے اس کا مضاف الیہ، اذا ظرف زمان یہ مضاف الیہ۔ خرج فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ ذوالحال حیا، اسی سے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ فاعل ہوا خرج فعل کا، خرج فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، ولم یکن علی بدنہ نجاست، واو حرف عطف، لم یکن فعل مضارع نفی جہد بلم، صیغہ واحد مذکر غائب، علی حرف لم یکن یہ فعل ناقص ہے نفی جہد بلم، علی حرف جار، بدن مضاف یہ ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر علی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن کے، کیونکہ کانا یکونو جو فعل ناقص ان کی خبر منصوب ہوتی ہے، ثابتن اس میں فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یکن فعل ناقص کی خبر مقدم، نجاستن جو ہے یہ اس کا اسم مؤخر، لم یکن فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہوا خرج حیا پر، خرج حیا معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، یہ اذا کا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا لا ینجسو فعل مقدر کو جو ہم نے بے وقوع آدمین سے پہلے نکالا تھا، لا ینجسو فعل اپنے فاعل ظرف لغو اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ تو ترجمہ کیا ہے یہاں پر؟ کہنے والا بموت مالا دما لہو فیہ کا سمکن، اور نہ ہی اس کی موت سے کنواں ناپاک ہوگا جس کے اندر خون نہیں ہے، جس کے لیے کوئی خون نہیں ہے، جیسے مچھلی ہے اور میڈک ہے اور پانی کے جانور ہیں اور پسو ہے اور مکھی ہے اور بھڑ ہے اور عقرب یعنی بچھو ہے۔ ولا بعقوع آدمی ما یوکل لحمہ اذا خرج حیا، اور پانی ناپاک نہیں ہوگا آدمی کے گر جانے کی وجہ سے، وما یوکل لحمہ، اور نہ ہی اس کے گر جانے کی وجہ سے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اذا خرج حیا جبکہ یہ زندہ ہوں، جبکہ یہ زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر، ان کے بدن پر کوئی نجاست نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی یا وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اگر وہ گر جائے
تو ایسی صورت میں تو اس کی دو صورتیں بنتی، ایک یہ کہ وہ زندہ نکل آتا ہے، اور وہ زندہ نکل آتا ہے یا زندہ نکل نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد ولم یکن علی بدنہ، اس کی بھی دو صورتیں، ایک یہ کہ جو اس میں داخل ہوا ہے اس کے بدن پر نجاست لگی ہے یا نہیں لگی۔ اگر وہ زندہ نکل آتا ہے اور اس کے بدن پر نجاست نہیں لگی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی پاک رہے گا، اور اگر وہ زندہ نہیں نکلتا ہے اور اس کے بدن پر نجاست لگی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کو ناپاک قرار دے دیا جائے گا، تو وہ پانی ناپاک ہوگا، پاک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے عبارت ہے وَلَا بِوُقُوعِ بَقْلٍ وَحِمَارٍ وَسِبَاعِ طَيْرٍ وَوَحْشٍ فِي الصَّحِيحِ، تو اس کا ترجمہ اور ترکیب انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے آنے والے درس میں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔